أبا عبد الله يا أبا عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. سب مل کے اپنے مولا کے ظہور کی دعا. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائه فی هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات پڑھو محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات. صلوات پڑھے محمد وآل محمد پہ. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی کی خاطر اس فرش عزا پہ جمع ہوئے خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابی کامرانی نصیب فرما دے. ہر روز آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ مجلس عزا فرش عزا امام حسین کا ذکر یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے، یہ ایک ریولیشن ہے، یہ ایک تحریک ہے، انسان کو بدلنے کی تحریک، انسان کے وجود میں نظم سسٹم پیدا کرنے کی تحریک. کیونکہ آپ یہ 6 فیٹ 5.5 فیٹ کے انسان کے وجود کو جو دیکھ رہے ہیں، یہ انسان جو چل رہا ہے یہ کسی نہ کسی سسٹم کے تحت چل رہا ہے. یا انسان ولایت شیطان میں زندگی گزارتا ہے
یا انسان ولایت خدا میں زندگی گزارتا ہے۔ کربلا میں دو زندگیاں آپ کو نظر آئیں، ایک وہ زندگی جو اللہ کی ولایت کے تحت تھی اور دوسری وہ زندگی جو شیطان کی ولایت میں تھی۔ اولیاء اللہ اور اولیاء الطاغوت کا مطلب بھی یہی ہے۔ اب ہم نے کہا کہ اہل بیت کی زندگی انبیاء کی زندگی کے تین پہلو ہیں۔ ایک پہلو ان کے معجزات، ان کا علم، دوسرا پہلو کن گھروں میں رہتے تھے، کیسے کپڑے پہنتے تھے، کن برتنوں میں کھاتے تھے۔ یہ جو دو پہلو ہیں اس کا ہماری زندگی سے کوئی زیادہ لینا دینا نہیں ہے۔ جو ہماری زندگی میں پریکٹیکلی چیز کام آنے والی ہے وہ اہل بیت کے اصول ہیں۔ کن اصولوں کے تحت انہوں نے زندگی گزاری، اگر انہی اصولوں کو اپنایا جائے تو ہم دنیا میں بہترین نمونہ بن سکتے ہیں، ہم دنیا کے لیے رول ماڈل بن سکتے ہیں۔ ہر انسان چاہتا ہے میں اچھائی کروں، لیکن سوال یہ ہے وہ کرتا نہیں ہے۔ کسی نشئی سے بھی پوچھو گے تمہیں نشہ اچھا لگتا ہے یا برا، کہے گا نشہ اچھا نہیں لگتا، لیکن پھر بھی نشہ کرتا ہے۔ کسی شرابی سے بھی پوچھو گے کہ شراب اچھی چیز ہے یا بری، کہے گا شراب بری چیز ہے۔ پھنستا کہاں پر ہے؟ جہاں اس نے عمل کر کے شراب کو چھوڑنا ہے۔ ہر بندہ کہتا ہے خدا خالق بھی ہے مالک بھی ہے، لیکن انسان اٹکتا کہاں پر ہے؟ جب اللہ کے فرمان کی باری آتی ہے۔ تو اصل چیز ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے اصولوں کو فالو کرنا۔ اسی لیے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پہلی مدافع ولایت بنی کہ یہ سیکھو کہ امامت کا تو نے دفاع کیسے کرنا ہے، ولایت کا دفاع کیسے کرنا ہے۔ حدیث کے جملے ہیں کہ جب رسول خدا اس دنیا سے چلے گئے تو جناب سیدہ جناب حمزہ کی قبر پہ گریہ کر رہی تھی کہ چچا حمزہ اگر آپ زندہ ہوتے تو فاطمہ کے ساتھ کوئی اتنی زیادتی نہ کرتا، کیونکہ علی تو شوہر ہیں، باپ کی طرف سے جو رشتہ دار تھے وہ چچا ہوتا ہے، جو خاندان کا بڑا ہوتا ہے۔ گریہ کر رہی تھی۔ کسی نے سیدہ پر اعتراض کیا کہ بی بی اگر خلافت، اگر امامت علی کا حق ہے تو علی اپنے حق کے لیے تلوار کیوں نہیں اٹھاتے؟ علی گلیوں میں آ کے شور کیوں نہیں مچاتے؟ کہ یا اہل عالم میں نبی کا نمائندہ ہوں۔ تو سیدہ نے یہاں پہ اسے ایک جواب دیا، فرمایا اعتراض کرنے والے کہ علی اٹھتے کیوں نہیں؟ یہ بات یاد رکھنا، مثل الامام، امام کی مثال کل کعبہ، کعبے کی طرح ہوتی ہے۔ کہ یہی فرق نبی اور امام ہے۔ نبی کا کام یہ ہے کہ اللہ کی خبر لائے، امام کا کام یہ ہے کہ اللہ کے احکام کو پریکٹیکلی لوگوں کے اوپر نافذ کریں، اجرا جسے بولتے ہیں۔ رسول خدا نبی بھی تھے، امام بھی تھے۔ حضرت ابراہیم نبی بھی تھے، امام بھی تھے، لیکن فرمایا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی آپ کی مثال ہارون کی طرح ہے، الانہ لا نبی بعدی، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ کہ علی کا کام خبر دینا نہیں ہے، علی کا کام یہ اعلان کرنا نہیں ہے کہ میں امام ہوں۔ علی کی مثال کعبے کی طرح ہے، جس طرح دنیا کعبے تک پہنچنے کے لیے زحمت کرتی ہے، پاسپورٹ بناتی ہے، ویزا لگاتی ہے، پیکنگ ہونی پڑتی ہے، کئی دن پہلے محنت، وہاں جانے کے بعد محنت، پھر کعبے کے پاس پہنچ کے 7 مرتبہ طواف کرنا۔ فرمایا کعبہ کسی کے گھر میں نہیں آتا کہ تم اس کا طواف کرو۔ فرمایا امام کی مثال بھی اسی طرح ہے، یہ امت پر لازم ہے کہ امام کے در پہ آئیں۔ تبھی میرے چھٹے امام فرماتے ہیں تب تک حجت خدا کا ظہور نہیں ہوگا۔ فرمایا تردو، لوگوں نے آخری امام کو اپنے آپ سے دور کیا ہے۔ جب لوگ اس بات پہ تیار ہو جائیں تو ولی خدا کا آٹومیٹیکلی ظہور ہو جائے گا۔ خدا پھر کسی بات کا انتظار نہیں کرتا۔ اگر امت میں یہ تیاری باقی ہو، فرمایا امام کا کام نہیں کہ تمہیں خبر دے، تجھے پتا ہے کہ وہ امام ہے، اب یہ تیرا کام ہے کہ تو امام کے در تک جائے۔ حسین کا کام نہیں کہ کوفے والوں کو خبر دے، یہ کوفے والوں کا کام ہے کہ جب پتا چلتا ہے کہ وقت کا امام کربلا کی سرزمین پہ بیٹھا ہے، اس کی مدد کے لیے آگے بڑھ جائیں۔
اور یہ کب پیدا ہوتا ہے؟ جب انسان حبیب ابن مظاہر بنے کہ مولا کا خط آیا ہے، حبیب اپنا گھوڑا لے کر، اپنا غلام لے کر، اپنا بیٹا لے کر میدان کربلا میں پہنچ جاتا ہے۔ جب یہ احساس ہو کہ میرا امام مجھے بلا رہا ہے، اور یہ کب ہوگا کہ معصوم فرماتے جب انسان کے دل میں یہ صفت پیدا ہو جاتی ہے۔ مولا کون سی صفت؟ فرمایا صفت خوف پروردگار عالم۔ جب تک اللہ کا خوف نہیں تب تک انسان کے وجود میں اطاعت نہ پروردگار ہے نہ اطاعت اہل بیت ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اب مجلسوں میں ہم آتے بھی اسی لیے ہیں تاکہ اپنی نزلوں میں پروردگار عالم کا خوف پیدا کر دیا جائے۔ ایران کے ایک خطیب فرماتے ہیں کہ ایک جوان آیا ان کے پاس اور کہا مولانا میرے اندر ایک اخلاقی بیماری ہے، ایک گناہ ہے، آپ کوئی طریقہ بتائیے تاکہ میں اس گناہ سے چھٹکارا پا سکوں۔ اب مختلف لوگ ہیں، مختلف گناہوں میں اور بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ کہ کون سی بیماری ہے؟ الیاذ باللہ کہ مولانا مجھے شراب پینے کی عادت ہے، نشے کی عادت ہے، میں اس شراب پینے کی عادت کو نکالنا چاہتا ہوں۔ مجھے بڑی اذیت ہوتی ہے جب مجلس امام حسین میں یہ سنتا ہوں یہ لئی شراب کی حالت میں تھا اور امام حسین کے سر کو چھڑی مار رہا تھا۔ یہ مسلم معاشرے میں ایک عام بات ہو گئی ہے۔ مسلم معاشرے میں ڈرامے بنائے جاتے ہیں اور دکھایا جاتا ہے جناب شراب پی رہا ہے، نیچے لکھا جاتا ہے کہ بچے نہ دیکھیں یا مثلا شراب پینا منع ہے۔ بھئی اگر منع ہے تو دکھا کیوں رہا ہے؟ یہ بھی ایک ٹیکنیک ہے معاشرے کو تباہ و برباد کرنے کی کہ میں برائی کروں اور نیچے لکھوں برائی کرنا منع ہے۔ ہاں یہ بالکل ایسے سگریٹ پینے والا بندہ دکان سے سگریٹ کی ڈبی لے اور اس کے اوپر لکھا ہو سگریٹ پینا جان کے لیے بڑا خطرے مند ہے۔ جب پتا بھی خطرہ ہے تو بیچ کیوں رہا ہے؟ ہاں یہ بالکل ایسے ہے کہ دکانوں پہ شراب بیچی جائے اور نیچے لکھا جائے شراب پینا حرام ہے۔ یہ بھی پبلسٹی کا ایک طریقہ ہے۔ قبح گناہ کو ختم کیا جائے۔ اس وقت سب سے بڑی ڈیمانڈ ویسٹرن سوسائٹی کی مسلم کنٹری سے یہی ہے کہ پچھلی گورنمنٹ میں تقریباً 4 لائسنس اسلام آباد کی 5 اسٹار ہوٹلوں کو دیے گئے شراب پینے کے۔ ایک ہے گناہ کو کبھی ماننا۔ آپ کبھی کب مانو گے کہ آپ اسے دیکھنا ہی پسند نہ کرو؟ آپ دیکھو ایک غیرت ہوتی ہے ذاتی غیرت، بیوی پہ غیرت آ رہی ہے، بیٹی غلط کرے غیرت آ رہی ہے۔ ایک غیرت ہوتی ہے غیرت دینی۔ کہا کہ یہ چیز ختم کر دو مسلم معاشروں سے، دین کی غیرت ختم ہو جائے۔ جب یہ دیکھے کہ کوئی اللہ کا حکم ہے اور علی اعلان اسے پامال کیا جا رہا ہے، بندے دیکھے لیکن اس کے وجود پہ اس کے اندر میں کوئی گھن پیدا نہ ہو، یہ غیرت ہی پیدا نہ ہو۔ یہ بالکل ایسے ہے الیاذ باللہ کسی کے ماں بہن دوپٹہ اتار دے یا خدا نخواستہ کوئی غلط کام کرے اور بندہ دیکھے اور بالکل نارمل رہے تو لوگ کیا بولیں گے؟ اس میں غیرت نہیں ہے، غیرت ختم ہو چکی ہے۔ اسی طرح اللہ کی مخالفت کو ہوتا ہوا دیکھے لیکن انسان کے اندر جذب غیرت پیدا نہ ہو۔ امام وہ ہوتا ہے جس کے اندر غیرت ہے۔ معصوم فرمایا تو کیسے سن سکتا ہے، سوچ سکتا ہے کہ ہم دیکھیں تو شریعت کو پامال کر رہا ہے اور ہم خاموش رہے ہیں، تو اللہ کی مخالفت کر رہے ہیں اور حسین خاموش رہے ہیں۔ اس جوان نے کہا کہ مولانا مجھے شراب پینے کی عادت ہے۔ اب یہاں پہ حدیث معصوم سنیے۔ معصوم فرماتے ہیں شیطان کے انسان کے وجود میں داخل ہونے کے چند دروازے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ اپنے گھر کے دروازوں کو لاک کر دیتے ہو تاکہ کوئی اندر داخل نہ ہو سکے، اپنے موبائل پہ پاس ورڈ یا پاس کوڈ لگا دیتے ہو تاکہ کوئی موبائل کو کھول نہ سکے۔ لیکن فرمایا کہ کبھی کبھی تمہارے اندر کچھ حالات پیدا ہوتے ہیں، یہ تمہارے وجود کا جو لاک ہے وہ شیطان کے لیے بڑا آسانی سے کھل جاتا ہے۔ انٹرنس آف شیطان، شیطان کے داخل ہونے کے دروازے انسان کے وجود میں فرمایا 3 دروازے ہیں۔ پہلا دروازہ کہ شیطان بڑی آسانی سے انسان کے وجود میں داخل ہو جاتا ہے وہ ہے شراب۔ تبھی خدا نے شراب کو حرام قرار دیا۔
کیوں؟ کیونکہ جب انسان نشے میں آتا ہے بڑی آسانی سے شیطان کا مطیع بن جاتا ہے، اطاعت گزار بن جاتا ہے۔ کیوں نشے کو حرام قرار دیا؟ کیونکہ عقل کا کام ہے انسان کو کنٹرول کرے۔ شراب پینے سے انسان کی عقل کیا ہو جاتی ہے؟ زائل ہو جاتی ہے۔ بڑی آسانی سے آپ انسان کو کنٹرول کر سکتے ہو اگر اس انسان کو نشے کی عادت ہو۔ تو فرمایا شیطان کے انٹر ہونے کا ایک دروازہ شراب ہے، دوسرا شیطان کے انٹر ہونے کا دروازہ جوا ہے۔ شرط لگانا، جوا بندی کرنا، جوا خانوں میں جانا، یہ بھی بڑی آسانی سے شیطان داخل ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں یہی چیزیں ویسٹرن کلچر میں بڑی عام ہیں، تبھی شیطان کا ان کے اوپر، ان کے وجود پہ بڑا قبضہ ہے۔ اور اسلام ان چیزوں کا سخت دشمن ہے۔ بچوں کو نشے سے بچاؤ، بچوں کو شراب سے بچاؤ، اولادوں کو جوا سے بچاؤ۔ تیسری چیز شیطان کے انٹر ہونے کا دروازہ فرمایا الغضب، غصہ ہے۔ بڑی آسانی سے شیطان جو بندہ زیادہ غصہ کرتا ہے اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ کہ کل میں نے مثال دی تھی، نارمل حالات میں نارمل رہنا کمال نہیں ہے، ایب نارمل حالات میں نارمل رہنا یہ کمال ہے۔ اب آپ کو غصہ آئے گا، خدا نہ خاصہ کسی دوست سے لڑ پڑے، فرمایا جو باتیں نارمل حالات میں یاد نہیں ہوتی وہ غصے کی حالت میں انسان کو یاد آ جاتی ہیں۔ اچانک آپ کو غصہ ہے، آپ نے کہا 6 سال پہلے 7 سال پہلے تم نے مثلا میرے بیٹے کے ساتھ یہ زیادتی کی تھی، وہ بندہ خود پریشان ہوتا ہے، مجھے بھی یاد نہیں، تجھے کیسے یاد آ گیا؟ کمال یہ ہے کہ انسان اپنے غصے کو کیا کرے؟ کنٹرول کرے۔ میں نے عرض کیا تھا شجاعت صرف تلوار لڑانا نہیں ہے، خندق میں لڑنا شجاعت ہے، خیبر میں لڑنا بھی شجاعت ہے، جنگ صفین میں جنگ کرنا بھی شجاعت ہے، اور گھر کو آگ لگ جائے تلوار کو نیام میں رکھنا یہ بھی علی کی شجاعت ہے۔ کہ میں نے کس وقت اپنے غصے کو کس طرح استعمال کرنا ہے، اس ہنر کو جاننا یہ شجاعت ہے۔ آپ کی جیب میں ماچس پڑا ہوا، اس ماچس کو میں نے کہاں استعمال کرنا ہے؟ کسی مومن کا گھر جلانا ہے، کسی کی گاڑی جلانی ہے، خدا نخواستہ کسی جھوپڑی کو آگ لگانی ہے، یا گھر میں پڑے ہوئے چولہے کو جلا کے میں نے چائے بنا کے کسی مہمان کو پلانی ہے، وہی ماچس کی تیلی ہے۔ آپ اس کے ڈیفرنٹ اینگل سے اس کو استعمال کر سکتے ہو۔ فرمایا یہی اصول اہل بیت ہے کہ دیکھو علی کو بھی غصہ آتا تھا، ایسا نہیں کہ مولا کے گھر کو آگ لگی علی کے وجود میں کوئی غصہ نہیں ہے، ایموشنز نہیں۔ اور آج بعض جاہل مسلمان کہتے ہیں کہ علی کو غیرت نہیں آئی، گھر پہ حملہ ہو گیا۔ صبر کرنا بھی ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ انسان کو پتا ہو چہرے پہ لعاب دہن پھینکا لیکن علی نے صبر کیا، نبی کو پتھر مارے گئے صبر کیا، گھر پہ حملہ ہوا صبر کیا، کربلا میں ظلم ہوا صبر کیا، اور خدا نے وعدہ دیا ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ آج پوری دنیا دیکھ لے خدا نے یزید کو مٹا دیا ہے اور حسین کا نام بلند کر دیا ہے۔ آج ہے کوئی اس کا نام لینے والا، لیکن ایک حسین کے نام پہ ہزاروں لاکھوں لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ صبر کا نتیجہ ہے کہ خدا کہتا ہے کبھی بھی ٹائم فریم کے اندر خود بند نہ کرنا۔ یہ شیطان کا سب سے بڑا حربہ ہے، تجھے ٹائم فریم کے اندر بند کرا دیتا ہے۔ آج کل دنوں میں خود کو بند نہ کرنا، وقت کے اندر خود کو بند نہ کرنا، وقتی فائدے کے لیے خود کو تباہ و برباد نہ کرنا۔ کہے دنیا کے حسن میں مگن انسان، وہاں آؤ بہت زیادہ حسن ہے۔ اے دنیا کی دولت کے پیچھے لگنے والے، میرے پاس زیادہ دولت ہے۔ اے دنیا کے باغوں کو دیکھ کر ان کے پیچھے جانے والے، میرے پاس بہت بڑے بڑے باغ ہیں۔ اے بڑے گھروں کو دیکھ کر خدا کو بھولنے والے، میری ایک جنت تمہاری پوری دنیا سے بھی بڑی ہے، ایک جنت کا گھر دنیا سے بڑا ہے۔ حسن لا محدود، طاقت لا محدود، غنا لا محدود۔ فرمایا کبھی شیطان تجھے محدود چیزوں میں بند نہ کر دے، تو عاشق کمال بن، عاشق سعادت بن۔ قرآن اٹھا، میرے ابراہیم کو دیکھ، نمرود کو دیکھ، قارون کو دیکھ، موسیٰ کو دیکھ، فرعون کو دیکھ، کہ ابراہیم کے دل میں اگر کوئی طاقت تھی وہ نور خدا کی طاقت تھی۔ جوا، شراب، غصہ۔ چوتھی چیز جو بعض روایات میں ہے مردوں کے لیے بالاخص، فرمایا شیطان مرد کو گمراہ کرنے کے لیے جس چیز کو وسیلہ بناتا ہے وہ عورت کو وسیلہ بناتا ہے۔
افواج عالم کو بعض لوگوں نے تباہ کیا اسی وسیلے سے۔ لشکر سفیانی کے لیے جب مولا کا ظہور ہوگا کہتے ہیں وہ عورتوں کو بھیجیں گے۔ جب مصر، اردن، سیریا کی جنگ ہو رہی تھی، اسرائیل نے سب سے زیادہ جس چیز کو استعمال کیا وہ عورتوں کو استعمال کیا۔ یہ شیطان کا مرد کو گمراہ کرنے کے لیے بہترین حربہ ہے۔ ظاہر ہے وہ چیک کرتا ہے نا آپ کی کمزوری کیا ہے۔ اب شیطان کو عام تو نہ سمجھیے نا، جس بندے نے 7000 سال عبادت کی ہے اسے میری نمازیں تو دھوکہ نہیں دے سکتی نا، اسے میرے روزے تو دھوکہ، وہ پورا جانتا ہے کہ انسان کی کمزوری کیا ہے، کہاں سے انسان کے وجود میں داخل ہونا ہے۔ جب تک اصول اہل بیت کو انسان فالو نہیں کرے گا تب تک انسان کو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ۔ تو اس مولانا نے کہا جوان اگر شراب چھوڑنا چاہتے ایک کام کرو، کہ ایسی مجلس میں نہیں جاؤ جہاں لوگ تجھے مثلا جانتے ہوں، بڑا مجمع ہو، ہاں وہاں آدمی اتنا آسان کھل کے شاید رو نہ سکے، اور بالخص سب کو پتا ہو کہ تو یہ گناہ کرتا ہے۔ کہ کسی ایسی مجلس میں جہاں کم لوگ ہوں، اور وہاں جا کے جب مصائب ہونا کہ خوب امام حسین سے ربط بنا، اپنا دعا کر کہ مولا حسین میں اس بیماری کو اپنے وجود سے نکالنا چاہتا ہوں، میں بیزار ہوں اپنی اس عادت سے، لیکن مولا کیا کروں، عادت کو نکال نہیں پا رہا۔ یہ جوان 10 دن محرم کے گزرنے کے بعد یہ مولانا کہتے ہیں میرے پاس آیا اور کہنے لگا میں نے خدا کو حسین کا واسطہ دیا ہے، اب وہ گناہ جو میں کرتا تھا خدا نے اس گناہ کی نفرت میرے دل میں ڈالی ہے، اس نفرت کی وجہ سے اللہ نے نشے کی عادت میرے وجود سے نکال دی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ سفینۃ البحار میں رسول خدا فرماتے ہیں ہم اہل بیت ہر کسی کا ایک ڈیوٹی، ایک اثر ہے۔ فرماتے ہیں میرے ذریعے سے خدا نے بھی انذرتم، میرے ذریعے سے خدا نے تجھے ڈرایا ہے، جنت، جہنم، سزا، جزا، حدیث معراج، میرا کام یہ ہے کہ میں انذار کروں، میں تمہیں ڈراؤں، اللہ کے احکام کا حق ادا کروں۔ بعلی اہتدیتم، میرے بعد اگر ہدایت چاہتے ہو تو ہدایت کس کے ذریعے سے ملے گی؟ علی ابن ابی طالب کے ذریعے سے ملے گی۔ میرا کام ہے انذار کرنا، اگر میں دنیا سے چلا جاؤں کبھی دھوکہ نہ کھانا، کوئی مولوی کوئی مفتی منبر پر بیٹھ کے تبلیغ کرے، نماز کا درس دے، روزے کا درس دے، اور تو سمجھو اس کے پیچھے لگیں گے تو ہدایت لگ جائے گی۔ فرمایا نہیں، میرے بعد اگر ہدایت ملنی ہے بعلی اہتدیتم، ہدایت ملے گی تو کس کے ذریعے سے؟ علی ابن ابی طالب کے ذریعے سے۔ اور فرمایا بالحسن اوتیتم بالاحسان، لوگوں کے ساتھ احسان کیسے کرنا ہے، نیکی کیسے کرنی ہے، یہ کس سے پتا چلے گا؟ یہ حسن ابن علی کے اخلاق کو دیکھنا۔ اور آخر میں جب مولا حسین کی بات آئی فرمایا بالحسین تسعدون، اگر تم نے بلندیوں کو چھونا تو بلندیوں کو چھونے کا ذریعہ اگر خدا نے کسی کو بنایا ہے تو حسین ابن علی کو بنایا ہے۔ یعنی کوئی امام اتنی آسانی سے انسان کو بلندیوں پہ نہیں لے جاتا جتنا جلدی حسین ابن علی لے جاتے ہیں۔ کہ فرمایا ایک قطرہ خلوص دل سے اگر غم حسین میں بہایا جائے کتنے گناہ خدا معاف کر دیتا ہے۔ ایک زیارت حسین کی 70 عمروں کے ثواب کے برابر ہے۔ یوم عرفہ میں فرمایا 70,000 عمروں کا ثواب ہے مولا حسین کی زیارت کا ثواب۔ یعنی اتنی آسانی سے کوئی آپ کو اتنا ثواب نہیں دیتا جتنا امام حسین انسان کو اٹھا کے بلندیوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ خطیب کہتے ہیں کہ میرے عشرے کا عنوان تھا جنت کے دروازے، تو کہتے ہیں ڈیلی میں ایک دروازے کا ذکر کرتا تھا۔ ایک دن آیا میں نے لوگوں کو کہا لوگوں جنت کا ایک دروازہ ہے جس پہ لکھا ہوگا یہ دروازہ انفاق کرنے والوں کا دروازہ ہے، یعنی وہ لوگ جو سخاوت کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کرتے ہیں، اس دروازے سے وہ جائیں گے جو کثرت سے انفاق کرتے تھے۔ دوسرے دن میں نے مجلس پڑھی یہ دروازہ ان لوگوں کا ہے جو حجاج ہیں، جو حج کرنے والے، عمرے کرنے والے، بیت اللہ کی زیارت کرنے والے۔ اب میں نے حج کی فضیلتیں پڑھنا شروع کی، دوسرے دن پوری مجلس میں نے حج پہ پڑھ دی۔ تیسرے دن آیا میں نے کہا یہ دروازہ ان کے لیے ہے جو کثرت سے عبادت کرتے ہیں،
طول سجدہ دیتے ہیں، لمبے لمبے رکوع کرتے ہیں، رات رات اللہ کی عبادت میں ذکر میں کھڑے رہتے ہیں. تیسرے دن میں نے وہ پڑھا. اب کہتے ہیں جیسے تیسرے دن ممبر سے اترا، ایک کمزور سا نحیف سا بوڑھا آدمی تھا، اس نے میرا بازو پکڑ لیا. مولوی صاحب ڈیلی تو دروازے گنوا رہا ہے کہ یہ دروازہ انفاق والوں کا، یہ دروازہ حج والوں کا، اور یہ دروازہ ان کا ہے جو پوری پوری رات عبادتیں کرتے ہیں. کہ مولوی صاحب کوئی ایک دروازہ میرے لیے بھی تو بتاؤ، میں فقیر آدمی، پیسے ہیں نہیں، انفاق کرتا نہیں، تو اس دروازے سے تو میں جاؤں گا نہیں. دوسرا دروازہ حاجیوں کا، پیسے نہیں، حج میں نے کیا ہی نہیں، اس سے بھی میں نہیں جاؤں گا. تیسرا دروازہ پوری پوری رات عبادت، لمبے سجدے کرنے، بوڑھا آدمی ہوں، ہڈیاں کام ہی نہیں کرتی، اتنی عبادت واجب نماز بڑی مشکل سے پڑھتا ہوں. کہ تیسرا دروازہ میرے کام کا کوئی دروازہ تو بتاؤ جو عمومی دروازہ ہو، جو جرنل دروازہ ہو. اب میں اسی مجمع میں کہوں ایک دروازہ ہے مثلا تہجد والوں کا، اب ظاہر ہے ہر بندہ تو تہجد نہیں پڑھتا. یہ دروازہ ہے سخیوں کا، ہر بندہ تو اتنا سخی نہیں ہے. کہ کوئی ایسا دروازہ ہے جو ہم جیسے غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے ہو. اب مولانا کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا، اس بوڑھے کو جواب کیا دوں. کہتے ہیں گھر گیا اور میں بھی سوچ میں پڑ گیا، یہ دروازے جو گنوا رہا ہوں یہ تو مخصوص لوگوں کے ہیں. واقعاً کوئی دروازہ ایسا ہے جہاں عموم الناس اس دروازے سے داخل ہوں. کہتے 2 رکعت نماز امام حسین پڑھی، ہدیہ دیا مولا کو. میں نے کہا مولا یہ بوڑھا بھی تو آپ کا عزادار ہے، ہاں کوئی ایسا دروازہ بتائیے، کوئی ایسا جواب بتائیے جو میں اس بوڑھے کو دے سکوں. تو کہتا ہے کہ اس رات میں نے کیا کیا، یہی شیخ عباس قمی کی جو کتاب ہے، اس کتاب کو میں نے اپنے سامنے رکھا، اور جس طرح ہم قرآن سے استخارہ نکالتے ہیں اسی طرح میں نے شیخ عباس قمی کی کتاب کو کھولا، سفینۃ البحار. کہتا جیسے میں نے کتاب کو کھولا، کتاب کے پہلے صفحے پر رسول خدا کا یہ فرمان لکھا ہوا تھا، ان الحسین باب من ابواب الجنہ. خدا نے ایک دروازہ مخصوص ان لوگوں کے لیے بنایا ہے جو حسین کے ماننے والے ہیں. ایک مخصوص دروازہ حسینیوں کے لیے بنایا ہے، عزاداروں کے لیے بنایا ہے، عشاق الحسین کے لیے بنایا ہے، حسین سے محبت کرنے والوں کے لیے بنایا. تبھی فرمایا کہ بالحسین تصعدون، جس امام کے ذریعے سے بڑی آسانی سے بندہ چڑھ جاتا ہے سیڑھیاں اور بہت جلدی خدا کے دربار میں پہنچتا ہے، وہ حسین ہے. ہر لمحے میں حسین نے ہر کو ہر بنا دیا. کہاں تھا اور رحمت اللہ امام حسین نے اسے بنا دیا. واقعاً کوئی چیز انسان کو اتنا نہیں بدلتی جتنا فرش عزا امام حسین انسان کو بدلتا ہے، کیونکہ ان دنوں میں دل نرم ہوتے ہیں، باتوں کا اثر جلدی ہوتا ہے، اور اگر اس بات کو امام حسین کے نام سے شروع کیا جائے تو وجود انسان پہ گہرا اثر ڈالتی ہے. ہم عرض کر رہے تھے اصول زندگی امام حسین یہ ہے کہ انسان کے وجود میں خوف پروردگار عالم ہو، اور فرمایا خوف صرف کہنا کافی نہیں ہے، اس خوف کی نشانیاں ہیں. مولا کتنی نشانیاں ہیں؟ فرمایا 5 نشانیاں ہیں. پہلی نشانی یہ ہے خوف خدا کی. صرف یہ مت کہے کہ میں متقی ہوں، یہ مت کہے کہ میں خوف خدا رکھتا ہوں. اگر تیرے اندر یہ 5 نشانیاں ہیں تو تو خوف پروردگار عالم کا رکھنے والا ہے. کہ پہلی نشانی یہ ہے جو بھی خوف پروردگار عالم رکھتا ہے وہ خدا کو ناظر مانتا ہے، علانیتوں و سرا، خدا کو ظاہر میں بھی ناظر مانتا ہے، باطن میں بھی ناظر مانتا ہے. ہمارا سب سے بیسک ایشو یہ ہے، ہم خدا کو مانتے تو ہیں پر خدا کو حاضر نہیں مانتے. ہم حجت امام زمانہ کو مانتے تو ہیں لیکن امام کو حاضر نہیں مانتے. بندہ کیونکہ ہمارا وجود مٹیریل ہے، مٹیریل وجود ہے، جب تک کسی چیز کو دیکھے نہیں تب تک اسے محسوس نہیں کرتے. تبھی امام حسین فرماتے ہیں الہی اخشاک کما ارا، اے خدا میں تجھے ایسے مانتا ہوں جیسے حسین تجھے دیکھ رہے ہیں. یہ ایمان انسان کا پختہ ہونا چاہیے، ہمیشہ خدا کو ناظر مانے. جب آپ نے ناظر مان لیا پھر آپ کبھی گناہ نہیں کرو گے. دیکھیے آپ حرم معصوم میں گناہ نہیں کرتے ہو، کراچی کی سڑکوں پہ گناہ کرتے ہو، مجلس میں بیٹھے گناہ نہیں کرتے ہو، لیکن بند کمرے میں گناہ کرتے ہو، کیونکہ تصور مٹیریل ہے نا. مولا کی زری جب سامنے ہوتی ہے تو سمجھتے امام حسین دیکھ رہے ہیں، اور کراچی میں آ گئے تو مولا حسین نہیں دیکھ رہے. جب کعبے کے سامنے بندہ ہوتا ہے گناہ نہیں کرتا. لیکن جیسے
ایئرپورٹ دبئی پہ اتر آیا اور وہیں پہ بندہ گناہ کرنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ سمجھتا کہ اللہ کعبے کے اندر تھا لہذا یہاں نہیں ہے۔ یہی تو شرک خفی ہے کہ خدا کو وہاں مانو یہاں نہ مانو، حسین کو کربلا میں مانو کراچی میں نہ مانو۔ تو فرمایا یہ جو تمہارا وجود مٹیریل ہے، اس مٹیریلزم سے نکل کے تم نے روحانی نگاہ اور نوحاری منزل تک پہنچنا ہے کہ خدا کو کیا مانو؟ ناظر مانو۔ اب چھوٹی سی مثال دو تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ دیکھیے اگر کوئی ایسا گھر بنا دیا جائے جس گھر میں آپ کو بولا جائے کہ 2 مہینے کے لیے آپ اس گھر میں رہائش پذیر ہو جائیں، اور آپ ایک بہت بڑا بنگلہ ہو، اس بنگلے کے اندر آپ کو رہائش دی جائے اور یہ بولا جائے اس بنگلے میں کوئی 60-50 کیمرے لگے ہوئے ہیں، صبح سے شام تک تم جو کرتے ہو وہ کیمروں میں کیا ہو رہا ہے؟ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ اور یہ بھی دیکھو یہ کیمرے جو لگے ہوئے ہیں پورا پاکستان کا نیشنل میڈیا یہ دکھا بھی رہا ہے، یعنی 24 گھنٹے کیا کرتے ہو، کیسے سوتے ہو، کیسے چلتے ہو، کس سے بات کرتے ہو، کہاں جاتے ہو، ہر چیز ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور پورا پاکستان دیکھ رہا ہے۔ اگر ایسا گھر بن جائے تو ان 2 مہینوں میں ہم سے بڑا تو کوئی متقی نہیں ہوگا۔ کریں گے کوئی خطا، کریں گے کوئی غلطی؟ کہا یہ ایمان پختہ کرے جوان کہ تجھے خدا کا کیمرہ دیکھ رہا ہے۔ عین اللہ الناظرہ، اللہ کی آنکھیں تجھے دیکھ رہی ہیں، اللہ کا وجود تجھے دیکھ رہا ہے۔ فرمایا یوم تبلی السرائر، قیامت کا وہ دن جب انسان کے اسرار کو فاش کیا جائے گا۔ کیوں بہن بھائی سے بھاگے گی، شوہر بیوی سے بھاگے گا؟ ایسی زندگی گزار کہ جس پہ تجھے شرمندگی نہ ہو، لمحے ایسے گزار کہ کل تیرا نام اعمال چاک کر کے لوگوں کے سامنے رکھا جائے تو تجھے کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ تو فرمایا خوف خدا کی پہلی نشانی یہ ہے کہ انسان اللہ کو کیا مانے؟ ناظر مانے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ تمہاری زندگی میں سب سے زیادہ پرائرٹی کس کی دی جائے؟ خدا کی دی جائے۔ میں نے اس دن قرآن کی آیت بھی پڑھی تھی، نبی کی زندگی کا واقعہ بھی سنایا تھا کہ اگر چاہتے ہو میں تمہاری بیعت کرو تو اپنے باپ کو قتل کرو۔ اس کو آزمانا چاہتے تھے کہ اللہ سب سے زیادہ ہے یا باپ سب سے زیادہ ہے، رشتہ داروں کی اہمیت زیادہ ہے، خدا کی اہمیت زیادہ ہے۔ بیٹی نہ ناراض ہو جائے، بیٹا نہ ناراض ہو جائے، رشتہ دار نہ ناراض ہو جائے، اللہ ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، امام زمانہ ناراض ہوتے ہیں تو ہو جائیں، یہ خوف خدا کی نشانی نہیں ہے۔ پہلی چیز اللہ کو ناظر مان۔ دوسری چیز تمہاری زندگی میں سب سے زیادہ جس کی امپورٹنس ہونی چاہیے وہ پروردگار عالم کی ہونی چاہیے۔ تیسری چیز جو میں نے کل عرض کی آپ کی خدمت میں کہ ایتھیکل ایگریمنٹس، معاشرے میں تمہارے اندر اخلاق ہونا چاہیے، تمہاری رفتار ہمسائے کے ساتھ۔ فرما من یؤذی، جو اپنے ہمسائے کو تکلیف دیتا ہے، لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہو سکتا۔ وہ مسلمان نہیں ہو سکتا جو اپنے پڑوسی کا خیال نہ کرے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا جو اپنے پولیس کا خیال نہ کرے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا جو اپنے بھائی کا خیال نہ کرے۔ تو فرمایا اگر اخلاق اپنے ساتھ اچھا ہے دوسروں کے ساتھ اچھا رکھو۔ خدا کی آواز آتی ہے اے میرے بندے، جب تو چاہتا ہے میں تیرے عیبوں کو چھپاؤں تو لوگوں کے عیبوں کو کیوں نہیں چھپاتا؟ جب تو چاہتا ہے قیامت میں میں تیری خطاؤں کو معاف کر دوں تو میرے بندوں کی خطاؤں کو کیوں معاف نہیں کرتا؟ تو جو ڈیمانڈ مجھ سے کرتا ہے وہی ڈیمانڈ بھی عوام سے کر۔ جیسا اخلاق میرے ساتھ رکھنا چاہتا ہے یا تو چاہتا ہے میں تیرے ساتھ اخلاق رکھوں۔ الہی لا تعذبنی بعدلک، اے خدا اپنی عدالت کے ساتھ میرا حساب و کتاب نہ کرنا، اے خدا اپنی رحمت کے ساتھ میرا حساب و کتاب کرنا۔ اگر خدا کڑا حساب کرنے پر آئے ہم میں سے کوئی جنت میں نہ جائے تو فرمایا جب مجھ سے رحمت کی امید رکھتا ہے تو بندوں کے ساتھ بھی رفتار، بندوں کے ساتھ کردار، بندوں کے ساتھ اخلاق ایسا ہونا چاہیے۔ تو تیسری چیز فرمایا وہ ہم میں سے نہیں جس کا عوام کے ساتھ اخلاق اچھا نہیں ہے۔ چوتھی چیز رسول خدا فرماتے ہیں، قرآن کی آیت ہے وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ نہیں کہا جو اپنے نفس کو گناہ سے روکے۔ خوف خدا کی چوتھی علامت یہ ہے، فرمایا جس کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے وہ اپنے نفس کو ہوا و ہوس سے بچاتا ہے۔ ہوس باز کبھی علی والا نہیں ہوتا، گناہ کی بات نہیں ہے، ہوس کی بات ہے۔ ہوا ہوس، ہو سکتا ہے آپ کو کسی حلال کام کی ہوس لگی ہوئی ہو، کہتا نہیں ہمارا شیعہ نہیں۔ میں نے مثال دی تھی، معصوم فرماتے ہیں شکم پرس کبھی علی والا نہیں ہوتا۔ ابھی کھانا کھانا تو منع نہیں ہے اسلام میں، لیکن بندہ ایم ہی بنا لے کہ میں نے کھانا ہی کھانا ہے بس اور کچھ کرنا ہی نہیں ہے، یہ ہوس ہے۔ سگریٹ کی ہوس، ہوس ہے نا، یہ پیچھے لگ جائے کسی چیز کے چھوڑے ہی نہ، اور اس ہوس کے اوپر انویسٹ کرنا شروع کر دے، پیسہ لگانا شروع کر دے۔ کبھی کیلکولیٹ کیا ہے کہ میں اپنی ہوس پہ کتنا پیسہ خرچ کرتا ہوں؟ ایک مرتبہ کھانا وجود کی ضرورت ہے، دن میں 3 مرتبہ کھا رہا ہوں، حلال طیب طاہر کھا رہا ہوں، بہت اچھی بات ہے،
ایک مرتبہ نہیں، بندے کو ہوٹلنگ کی ہوس لگ گئی ہے، اللہ نے پیسہ دیا، آج اس ہوٹل پہ کھائیں گے، کل اس ہوٹل پہ کھائیں گے. ہاں موبائلوں میں سافٹ ویئر آ چکے ہیں، ہاں بھائی آج کون سی چیز آرڈر کرنی ہے، آج یہ، کل کون سی چیز آرڈر کرنی ہے، یہ ہوس لگ جائے، ہوس باز بن جائے، مختلف کھانوں کی ہوس. امیر المومنین نے کہا کہ یہ میرے دشمن کی نشانی ہے، وہ ہوس باز. اور بددعا بھی دی، خدا تیرا پیٹ چاک کرے. ایسی اس کو بیماری لگی، جتنا بھی کھاتا تھا اس کا پیٹ بھرتا ہی نہیں تھا، اور اسی بیماری میں دنیا سے چلا گیا. فرمانے والا ہوس باز نہیں ہوتا. چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، نکاح کرنا جائز ہے، نکاح کرنا گناہ نہیں ہے، لیکن تعدد نکاح کی ہوس لگ جائے انسان کو، شہوت ران ہو جائے. فرمایا ہم میں سے نہیں ہے. ہر وہ کام کرو جس کی نیڈ ہے، ضرورت ہے، لاجیکل نیڈ ہے، ایتھیکل نیڈ ہے. لیکن اگر تجھے لت لگ جائے کسی چیز کی، ہوس لگ جائے، فرمایا اس میں خوف خدا ہے ہی نہیں، کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں میں دنیا میں کیوں آیا ہوں، کس مقصد کے لیے آیا ہوں، کیوں مجھے بھیجا گیا ہے. فرمایا ہمارے چاہنے والے حریص ہوتے ہیں پر دنیا کے لیے نہیں، آخرت کے لیے. اور جو ہم سے دور ہیں ان کے اندر دنیا کا حرص ہوتا ہے. آج واقعاً کسی آدمی سے پوچھو بینک میں پیسے کتنے، مثلا کہتے مولانا 10 لاکھ. اگر ہم بولیں انف ہیں کہ نہیں 20 ہو جائیں، 20 انف ہیں 30 ہو جائیں، 30 انف 40 ہو جائیں، 40 میں 50 ہو جائیں، 1 کروڑ نہیں، 2 3 4 رکتا نہیں ہے. حرص ہے نا، حرص بھی ضروری ہے، کیونکہ حرص نہیں ہوگا بندہ کمائے گا کیسے. فرمایا جتنا حرص دنیا کا ہے، مومن کے دل میں 2 گنا حرص آخرت کا ہوتا ہے. ایک نماز پڑھی کہتا ہے نہیں دو، ایک زیارت کری کہتا ہے نہیں دو. حرص ہوتا ہے، یعنی واقعاً اس کو محسوس کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر وہ فزیکل ان چیزوں کو محسوس نہیں کرے گا، آخرت کا اکاؤنٹ نہیں بھرے گا، تو وہاں خالی آ جائے گا نا. جس نے عمل صالح کیا ہاں اور وہاں پہ خالی ہاتھ نہ آئے. من ثقلت موازینو فہو فی عیشۃ راضیہ. دنیا میں عیاشی کرنا حرام، لیکن خدا کہتا ہے جس کا وزن زیادہ ہوگا وہ وہاں پہ عیاشی کرے گا، مزے میں ہوگا. جس بندے کی یہ عقل مضبوط. تو شیعہ کبھی ہوس باز نہیں ہوتا. ایک سوشل ایشو ہے، اس کو میں ڈسکس کر لوں. بعض مومنین کے ہم گھروں میں جاتے ہیں، بیٹوں کو دیکھتے ہیں، ابھی بیٹا 15 سال کا 16 سال کا، لیکن ایک بیل سے زیادہ اس کے بیٹے کا وزن ہوتا ہے. یہ کیسا علی والا ہے بھائی؟ صرف علی علی کرنا تو علی کی محبت نہیں ہے نا. جب تک اصول زندگی امیر المومنین پہ اپنے بچوں کی تربیت نہیں کرو گے، اسی وقت ہم سمجھ جاتے ہیں اس کا بیٹا کیا کھا کے اتنا موٹا ہو گیا ہے. خود غذا جو ہم کھا رہے ہیں، شکم کو غذا دے رہے ہیں. بندے خدا سالم بدن میں سالم عقل ہوتی ہے، بیمار بدن میں بیمار عقل ہوتی ہے. میں نے کہا اتنا ویٹ آپ کے بیٹے کا ہو گیا ہے، کل امام زمانہ کا ظہور ہو گئے تو دوڑ بھی نہیں پائے گا. میں نے کہا مولا کہاں فٹ کریں گے اس آدمی کو؟ ہم سمجھتے صرف مجلس میں آنا حسینیت ہے، نہیں، اصول زندگی امیر المومنین. جسم سالم، عقل سالم، عمل سالم، نیت سالم، تب جا کے اس وجود میں روح پروان چڑھتی ہے. یہ بھی تمیز نہ ہو کہ میں نے کھانا کیا ہے. 12 کہہ رہے کلو واشربو حلالا طیبا، حلال کھاؤ، طیب کھاؤ، طاہر کھاؤ. کیونکہ دماغ میں جو سافٹ ویئر ہے ہمارے، وہ ویسٹرن سافٹ ویئر ہے، چیزوں کو غلط جگہ پہ رکھ رہے ہیں. دیکھیے ہر معاشرے کی ایک نیڈ ہوتی ہے، معاشرہ اپنی نیڈ کے حساب سے چیزوں کو کریٹ کرتا ہے، بناتا ہے. ویسٹرن سوسائٹی کا کلچر، فیملی سسٹم الگ ہے. ایشین سوسائٹی، مسلم سوسائٹی، پاکستان کی سوسائٹی کا کلچر اور سسٹم الگ ہے. وہاں پہ بیویاں شادی کرتی ہیں، کوکنگ نہیں کرتی، میاں بھی کام پہ نکل گیا، بیوی بھی نکل گئی. جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں ہے، ماں باپ یا ان کو نکال دیتے ہیں یا وہ ماں باپ کو نکال دیتے ہیں. اب ظاہر ہے گھر میں کھانا کون بنائے؟ وہاں تو کانسیپٹ نہیں عورت کھانا بنائے نا. آپ کے گھروں میں بیویاں کھانا بناتی ہیں،
بیوی کو نہ آتا ہو تو آپ کی امی آپ کے گھر میں وہ کھانا بنا دیتی ہے. تو ایک کلچر ہے آپ کا. اب چونکہ ان کا کوئی کھانا بناتا نہیں تھا, انہوں نے بول دیا ٹائم از گولڈ, ٹائم سونا ہے, گولڈ ہے, 1 منٹ بھی ہم نے اس ٹائم کا ضائع نہیں کرنا, پیسہ 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 بنانا ہے. اب آفس میں بھی اگر آپ کی طرح روٹی ہو, سالن ہو, ہاتھ گندے ہو جائیں, ٹائم ضائع ہوگا, ٹائم ضائع ہوگا تو پیسہ کیسے بنے گا؟ سرمایہ دارانہ نظام ہے نا, یہ سارا چرخہ چل رہا ہے. لہذا انہوں نے فوڈ بنایا, فوڈ کا نام رکھا فاسٹ فوڈ. ہاں, فاسٹ کہتے ہیں تیز, فوڈ کہتے ہیں تیز کھانا, جلدی والا کھانا, کہ کرسی پہ بیٹھے بیٹھے نہ ہاتھ دھوئے نہ بسم اللہ پڑھا, سامنے لیپ ٹاپ پڑا ہوا ہے, کمپیوٹر پڑا ہوا ہے, بندہ کام بھی کر رہا ہے. مکروہ اہل بیت فرماتے جب کھانا کھاؤ توجہ کھانے کی طرف ہو, کھانا صحیح سے ہضم نہیں ہوتا. اب وہ کھانا کھا رہے ہیں, فاسٹ فوڈ بنا دیا انہوں نے. گھر میں کوئی پکانے والا نہیں, اماں کھانا کھلانے والی نہیں, فاسٹ فوڈ بنا دیا. اب اللہ نے ایک نیچرل آپ کے اسٹمک میں سسٹم بنایا, کھانا ہضم ہونے میں بھی تو ٹائم لگاتا ہے نا. انہوں نے کہا نہیں, وہ بھی ہم نے جلدی ہضم کروانا ہے. اب اس کھانے کو ہضم کرنے کے لیے کوک اوپر پی دی, پیپسی پی لی, تاکہ کھانا جلدی کیا ہو جائے, ہضم ہو جائے, جس کے نتیجے میں جتنی معاشرے میں کینسر کی بیماریاں اسی نتیجے میں. یہ بدن اللہ کی امانت ہے. تمہارا کلچر, تمہیں گھر میں صحیح سالم کھانا مل رہا ہے, اب ہم اپنے بچوں کو وہی انگریزی سسٹم کا فاسٹ فوڈ کھلاتے جا رہے ہیں, لہذا جس سے بدن کیا ہوتا جا رہا ہے, پھولتا جا رہا ہے. یہ وہ ہوس, نشانی ہوس ہے کہ انسان کی حرکتیں, انسان کے اعمال, اس کی بنیاد عقل کی بنیاد پہ نہ ہو. اور پھر آپ اپنے معاشرے کے جو پوش علاقے ان میں دیکھیں, یہ ذہنی غلامی, یہ ماڈرن غلامی, یہ ماڈرن طریقے سے جو خود کو غلام بنا رہے ہیں, جو سروینٹ بنے ہوئے ہیں اس سوسائٹی کے, کہ اگر آپ ویسٹرن ورلڈ میں جاتے ہیں, UK اور یورپ چلے جائیں, تو وہاں بندے کو سمجھ آتا ہے کہ انگریز نے کتا کیوں رکھا ہے. کیونکہ بیٹا چھوڑ کے چلا گیا, نواسے ہیں نہیں, اب یہ سارے گھروں میں اتنے بڑے بڑے گھروں میں اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں, لہٰذا اس کو تسکین کس نے دینی ہے, کتے نے دینی ہے. وہ پیار اور ایموشنز کس کے ساتھ شیئر کرتا ہے, کتے اور بلیوں کے ساتھ شیئر کرتا ہے. بندے خدا, تیرے گھر میں تو دادا بھی ہے, دادی بھی ہے, نواسے بھی, تجھے پیار کی کون سی کمی ہے؟ کیونکہ میں نے کاپی کرنا ہے, میں نے نقل کرنی ہے, میری حرکتیں عقل کی بنیاد پہ نہیں ہے. تبھی فرمایا یہ دیکھ کے کھانا کیا کھا رہا ہے, لباس کیا پہن رہا ہے, واقعاً جو کام کر رہا ہے کس وجہ سے کر رہا ہے. تو پورے معاشرے کو ایک طریقے کی جہالت نے گھیرا ہوا ہے, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں صرف خدا کا نام لے. نہیں, جب تک تیرا طرز زندگی اہل بیت جیسا نہیں بن جاتا, تب تک نہ ویسی نسلیں پیدا ہوتی ہیں, تب تک نہ ویسا معاشرہ پیدا ہوتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بارے دیگر صلوات پڑھے محمد و آل محمد. چوتھی چیز, اپنی ہوا و ہوس پہ انسان کنٹرول کرے. کھانے کی ہوس, شہوت کی ہوس, بات کرنے کی ہوس, شہرت کی ہوس, حب جاہ, حب مال, یہ ساری ہوس ہیں. کئی اوقات ہم کئی ایسے کام کرتے ہیں حلال ہوتے ہیں, پر یہ میں نے دیکھنا ہوتا ہے, کہیں ہوس تو نہیں ہے مجھے کسی سے بات کرنے کی, ہاں, کسی کو دیکھنے کی, کوئی ایک آئٹم کے کھانے کی. علماء اخلاق کہتے تھے سب سے پہلے یہ دیکھو, اپنے نفس کو ملامت کرنے کے لیے جو چیز تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے نا, اور جب نفس کو سزا دینی ہو تو بولو ایک ہفتہ میں اس چیز کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا. میٹھے کی ہوس لگ جاتی ہے لوگوں کو, ڈاکٹر کہہ رہا ہے شوگر ہے, ہوس باس بندہ ہے, کہہ رہا ہے کھا لوں گا, اوپر سے گولی بھی لگا لوں گا, کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ ہوس ہے کہ بندہ اپنی ہوس پہ کنٹرول نہ کر سکے. فرمایا جس نہ نفس عن الہوا, جس نے اپنے نفس کو ہوس سے نہ روکا, اس کے اندر خوف خدا نہیں, کیونکہ یہ ہوس بڑھتی جاتی ہے, جب زیادہ حد پہ پہنچتی ہے یہ بندہ پھر دائرے اخلاق سے نکل جاتا ہے. پانچویں چیز اور آخری چیز فرمایا من ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب کون ہے,
اللہ ہے. اب جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے اس کے اندر استقامت ہوتی ہے. فرمایا جس کے اندر خوف خدا ہے اس کے اندر استقامت ہے. یہ اتنا محکم اور مضبوط ہوتا ہے کبھی اللہ کے میدان کو چھوڑ کے نہیں جاتا. میں نے کہا نا نارمل حالات میں گناہ نہ کرنا, لوگوں کے سامنے گناہ نہ کرنا یہ عام سی چیز ہے, لیکن تنہائیوں میں گناہ سے بچنا, اپنے اندر استقامت پیدا کرنا یہ خوف خدا کی نشانی ہے. میں نے ایک جگہ مثال دی تھی کہ ہمیں بولا گیا کہ مثال دے رہا ہوں کہ مثلا ایک بندہ ہے اس نے 20 سال سے گناہ نہیں کیا. ہم نے کہا ماشاء اللہ کتنا نیک آدمی ہے, 20 سال سے گناہ نہیں کیا. ابھی 20 سال سے گناہ نہیں کیا. بعد میں پتا چلا اچھا کون سا گناہ نہیں کیا, کہ 20 سال سے کسی نامحرم کو اس نے نہیں دیکھا, کسی خاتون کو نہیں دیکھا. ہم نے کہا ماشاء اللہ بڑی نورانی مخلوق ہوگی, 20 سال سے کوئی نامحرم نہیں دیکھی. بعد میں پتا چلا بندہ 20 سال سے جیل میں تھا. یہ کون سی استقامت ہے؟ مجبوری میں بندہ گناہ نہ کرے نا. باپ کے سامنے بڑا شریف, ماں کے سامنے بڑا شریف, رشتہ داروں کے سامنے بڑا شریف, یہاں باپ نے پڑھانے کے لیے کہیں بھیج دیا, یونیورسٹی چلا گیا, وجود بندے کا کیا ہو گیا, تباہ ہو گیا. استقامت پیدا کرو اپنے نسلوں کے وجود میں, خدا کے حضور کو ان کے وجود میں راسخ کرو کہ یہ گناہ نہ کریں. ہاں بھائی پوری زندگی اس آدمی نے کسی عورت کو نہیں دیکھا اور کل پتا چلے بندہ آنکھوں سے نابینا تھا, فائدہ کیا؟ طاقت کے ہوتے ہوئے بندہ وہ کام نہ کرے, یہ فخر ہے. یوسف گناہ کر سکتے تھے پر یوسف نے گناہ نہ کیا, تبھی خدا کہتا ہے یہ میرا نیک بندہ ہے. تبھی خدا کہتا ہے یہ نفس نفس سے مطمئن ہے کہ بندہ طاقت رکھے پر ظلم نہ کرے, بندہ کر سکے پر اس گناہ کو انجام نہ دے. تبھی خدا لمحوں میں اپنے بندوں کو عرش کی طرف بلند کر دیتا ہے. کئی واقعات ہیں, رجب علی خیاط ہے, میں نے کئی واقعات اپنی مجلسوں میں ذکر کیا ہے کہ واقعاً رجب علی خیاط کہتا ہے ایک لمحے کی دیر تھی, گناہ کی دعوت ہوئی, رشتہ داروں میں کوئی عورت تھی, گناہ کی دعوت دی, کر سکتا تھا, گھر خالی تھا, لیکن ثم استقاموا, استقامت تھی میرے اندر. اب بندہ جوان بھی ہو, شہوت بھی ہو, گناہ کی دعوت بھی ہو, کر بھی سکتا تھا, لیکن کہتا نہیں, میں نے فوراً اپنی چھت سے چھلانگ لگائی, میں نے کہا گناہ نہیں کروں گا, پاؤں ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے. رجب علی خیاط کہتا ہے وہ دن, اس دن سے پہلے جتنی نمازیں پڑھیں وہ اور تھی, اس دن کے بعد جب نماز پڑھتا تھا تو ایسے لگتا تھا وجود میں عشق خدا پیدا ہو چکا ہے. اب سجدوں میں لذت, ذکر میں لذت. اب خدا کہتا ہے آنا میرے بندے, تمہاری توجہ میری طرف ہے. ہاں میں علامہ طباطبائی کی مثال دیتا ہوں. اگر طباطبائی کہتے ہیں جن کے گھروں میں مرغیاں ہیں یا مرغے ہیں, اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ گھر سے نکلتے ہیں نا تو مرغے کی ساری توجہ مرغی کی مالک کی طرف ہوتی ہے. آپ ادھر دوڑتے ہو, آپ کے پیچھے 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 پیچھے, اور اچانک آپ مرغی کو گندم کے دانے اٹھاؤ اور اس کے سامنے پھینکو تو اس کی ساری توجہ کس کی طرف چلی جاتی ہے؟ دانوں کی طرف چلی جاتی ہے. کہ مرغی کو بھول جاتی ہے. کہ خدا کبھی مال کا دانہ پھینکتا ہے, کبھی اولاد کا دانہ پھینکتا ہے, کبھی شہرت کا دانہ پھینکتا ہے, کبھی طاقت کا دانہ پھینکتا ہے. اب بندہ دانے کھانے میں مشغول ہو جاتا ہے اور دانے پھینکنے والے کو بھول جاتا ہے. ذکر حسین تمہاری توجہوں کو دنیا سے ہٹا کر خدا کی طرف متوجہ کرنے کا نام ہے. کہ دیکھو کربلا میں جگہ جگہ حسین خدا کا ذکر کر رہے ہیں. خود اگر ذکر حسین مجھے اللہ کی طرف متوجہ نہ کرے, ذکر کا فائدہ نہیں. اگر ذکر سے ربط خدا نہ بنے, مقصد ذکر کیا ہے؟ بنا عبد اللہ, بنا سبح اللہ, ہم سے اللہ کی عبادت, ہم سے اللہ کی تسبیح نہیں ملتا جو اہل بیت کے قریب ہو پر اس میں قرب خدا نہ ہو. کتنا عشق کرتے تھے اہل بیت اپنے چاہنے والوں سے. واقعاً جب یہ واقعہ میں پڑھتا ہوں تو ویسے تو ہم ہیں عاشق امام حسین کے, لیکن اس واقعے کو سن کے عشق امام حسین 10 گنا بڑھ جاتا ہے کہ ایسے امام تھے ہمارے. کربلا میں 7 شہید ایسے ہیں جن کے جنازوں پہ امام حسین گئے, ہر کسی کے جنازے پہ نہیں گئے. اصحاب میں سے 2 صحابی ہیں, ان میں ہور کا ملتا ہے, جون کا ملتا ہے.
جناب سلیم یا سلیمان کا ملتا ہے. اب اس واقعے کی نسبت لوگ جناب جون سے دیتے ہیں، لیکن دراصل جناب سلیم یا سلیمان دو نام ملتے ہیں ان سے. یہ ترک کے رہنے والے تھے، عرب نہیں تھے. کاتب امام حسین تھے. خطاطی ان کی بڑی اچھی تھی، خوبصورت لکھتے تھے. امام حسین جتنے خط لکھواتے تھے ان سے لکھواتے تھے. تیر انداز ماہر. جب لڑنے گیا تو 70 لوگوں کو واصل جہنم کیا اس اکیلے نے. اور جب زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے زمین کربلا پہ گر پڑا، لشکر یزید کا سپاہی کہتا میں نے دیکھا کہ حسین دوڑے دوڑے اس کے جنازے پہ پہنچے. کہ دور سے میں منظر دیکھ رہا تھا، بدن میں اتنے زخم آئے تھے، اس کا خون بہت بہہ چکا تھا، گویا آدھا ہوش میں تھا آدھا ہوش میں نہیں تھا. غنودگی اس پہ تاری تھی، خون بدن سے بہہ رہا ہے. کہتا اس ہین میں، اس حال میں کہ یہ زمین پہ تڑپ رہا تھا، امام حسین نے اس کا سر اٹھا کے اپنی گود میں رکھا. نارمل حالات میں اہل بیت کا احترام کرنا بنتا ہے، ہر بندہ کرتا ہے، لیکن بندہ موت اور زندگی کی کشمکش میں ہو، خون بہہ رہا ہو. کہتا اس حال میں جب حسین نے سر گود میں رکھا نا، اور تھوڑی دیر کے بعد اس کی آنکھیں کھلی اور اس کی نگاہ امام حسین پہ پڑی. فوراً اس نے اپنا سر امام حسین کی گود سے ہٹا کے خاک کربلا پہ رکھ دیا. کہ مولا میں غلام ہوں، یہ گود ہے تو علی اکبر کے لیے ہے، یہ گود بنی ہاشم کے لیے. مولا میں غلام ہوں، مولا میں نے آج تک جسارت نہیں کی آپ کی گود میں اپنا سر رکھوں. کہاں غلام کہاں کا. کہتے یہ منظر میں دیکھ رہا تھا. حسین نے پھر سر اٹھایا اور گود میں رکھا. کہ یہ راضی ہوا ہی نہیں، اس نے پھر اپنا سر خاک کربلا پہ رکھ دیا. تیسری بار حسین نے سر اٹھایا، گود میں رکھا. کہتا میں دور سے دیکھ رہا تھا، گویا غلام راضی تھا ہی نہیں، تڑپ رہا ہے، پر ادب حسین کا خاک کربلا پہ رکھا. کہتا ہے غلام کا ادب تو میری سمجھ میں آ گیا، واقعاً غلام جب آقا کا ادب کرتے ہیں ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن کہتا ہے میں نے کبھی آقا کی محبت ایسی نہیں دیکھی، کبھی کوئی مولا ایسا نہیں دیکھا جو اتنی محبت کرے اپنے غلام سے. کہتا ہے جب غلام راضی نہ ہوا نا کہ حسین کی گود میں سر ہو، کہ ایک مرتبہ میں نے کیا دیکھا، حسین نے اپنا سر جھکانا شروع کیا کہ اتنے نیچے آئے کہ حسین نے اپنا رخسار اپنے غلام کے رخسار پہ رکھ لیا اور کہا کہ تو نے وفا کی حد کر دی، تو نے ادب کی حد کر دی. یہ ہے حسین. چھٹے امام کی حدیث ہے، کہتے ہیں جو ہمارے فرامین پہ عمل کرتا ہے، ہمارا وعدہ ہے ہم سکرات کے وقت اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، مشکلات میں نہیں چھوڑتے. شوق کے ساتھ اس دنیا سے جائے گا، شوق رکھ کے اللہ کی ملاقات. حسین اگر سرانے پہ کھڑے ہو، ایسا مولا ہے آپ کا حسین. زندگی لگا دو پر حسین کو ناراض نہ کرنا. اور کیا کہیں، فرمایا جو مشتاق ہے حسین کی زیارت کے لیے وہ خلوص دل سے مجھ حسین کو سلام کرے، ہم اسے ثواب زیارت حسین عطا کریں گے. کہ مولا بس سلام کروں؟ فرمایا اگر سلام کرو اور کرتے کرتے نہ چاہتے ہوئے آنکھوں میں آنسو آ جائیں، یہ مت سمجھنا یہ تیرے آنسو ہیں، حسین نے تجھے تیرے سلام کا جواب دیا ہے. انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں. محسوس کیا کرو اس روح عظیم کو. دلوں کو کربلا کی طرف روانہ کریں، سلام کریں آقا کو. عزیز یہ راتیں رونے کی ہیں، کم سویا کرو، زیادہ آل رسول کو یاد کیا کرو. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولادہم وعلى صحاب
الحسین بلند آواز سے السلام وعلى صحابہ بلند آواز سے السلام علی الحسین وعلى علی ابن وعلى وعلى صحابہ میرا سلام اس یتیم پہ جس کے دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف چلی گئی تھی میں نے کسی شہید کا نام نہیں لیا لیکن قدیمی مومنوں سمجھ گئے میں کس یتیم کی بات کر رہا ہوں عزیزو اہل بیت پہ بڑی بڑی مصیبتیں آئیں سر کاٹے گئے تماچے مارے گئے نیزوں سے مار گیا تازیاں نے مار گئے لیکن کچھ شہید ہیں جن کی پسلیاں توڑی گئی پسلیاں ٹوٹنے کا درد بڑا پرانا ہے پہلی مرتبہ کربلا میں پسلیاں نہیں ٹوٹی سب سے پہلے جو پسلیاں توڑی گئی وہ مدینے کی گلی میں ایک دروازے کو آگ لگی تھی اس دروازے میں ایک لوہے کا قلعہ تھا امام حسن فرماتے ہیں میں فریادیں کر رہا تھا کوئی آئے میری اماں کو بچا لے فضا کہتی ہے جب بی بی تسبیح پڑھتی تھی تو سانس لینے میں تکلیف ہوتے تھے پہلو کی پسلیاں توڑی گئے سینے کی پسلیاں توڑے گئے آل رسول سے سب سے پہلی پسلیاں مدینے میں توڑے گئے اور یہ مصیبت اگر کسی نے دیکھی امام حسن نے دیکھی رو رو کے کہنے لگے ذاکر میرے شیعوں کو میری اصلی مصیبت کیوں نہیں بتاتا مولا میں آپ کی شہادت سناتا ہوں کہ وہ بھی میری مصیبت ہے پر میری اصل مصیبت مدینے میں ایک بند گلی تھی ظالم نے اماں کو تماچا مارا تھا میں قربان حسن مولا
دوسری پسلی کب ٹوٹی کہاں ٹوٹی؟ کہنے لگا ابن سعد جب میں گھوڑے دوڑا رہا تھا میں نے حسین کی پسلیوں کے ٹوٹنے کی آواز اپنے کانوں سے سنے تھے، لیکن مولا کی پسلیوں کے ٹوٹنے میں اور حسن کے یتیم کی پسلیوں کے ٹوٹنے میں ایک بڑا فرق تھا۔ جب حسین کی پسلیاں ٹوٹی تو روح پرواز کر گئے تھے، لیکن قاسم ابھی زندہ تھا۔ دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف دوڑ گئے، بائیں طرف کے گھوڑے دائیں طرف دوڑ گئے۔ گھوڑے سواروں کے ہاتھوں میں نیزے تھے۔ تاریخ کربلا گواہ ہے جب بھی کوئی شہید گھوڑے سے گرا سب نے حسین کو آواز دی تھی، لیکن قاسم اتنا چھوٹا تھا۔ جب عباس نے گھوڑے پہ بٹھایا بدن اتنا کمزور تھا، کوئی ذرا نہیں تھی جو قاسم کے بدن پہ آئے۔ روایت کے جملے ہیں جب گھوڑے سے گرے امام حسین کو آواز نہیں دی، آواز بلند کی اماں 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 تیرا یتیم گھوڑے سے گر گیا۔ مولا حسین دوڑے دوڑے میدان میں پہنچے، آواز دی قاسم مجھے آواز دے، لیکن کہیں سے آواز نہیں آئی۔ روکے گا قاسم تیرا امام مجھے آواز دے۔ دائیں طرف سے آواز آئی جی میرے مولا، بائیں طرف سے آواز آئی جی میرے مولا۔ اب روایت کے جملے بڑے سخت ہیں۔ حسین گھوڑے سے اترے، ابا کے دامن کو بچھایا، کٹی ہوئی انگلیاں اٹھائے، کٹے ہوئے گوشت کے ٹکڑے اٹھائے، ایک مرتبہ نجف کی طرف منہ کیا۔ روکے گا بابا علی، بابا علی، او بابا خیبر فتح کرنا آسان، خندق فتح کرنا آسان ہے، لیکن یتیم کی لاش کے ٹکڑے اٹھانا بڑا مشکل ہے۔ حسین نے گٹھڑی باندھی پیٹھ پہ رکھے، خیمے کے در سے آواز دی اما فضا ذرا بہن زینب کو بلانا، لیکن قاسم کی ماں کو نہ بتانا، وہ برداشت نہیں کر پائے گی۔ بی بی زینب خیمے کے در پہ آئی، روکے گا زینب قاسم کا لاشا لایا ہو۔ بی بی زینب نے کہا حسین تیرے ہاتھ تو خالی ہے، او قاسم کا لاشا کہاں؟ روکے گا بہن زینب یہ جو گٹھڑی میری پیٹھ پہ دیکھ رہی ہو اس میں قاسم کا لاشا ہے، لیکن ماں کو نہ بتانا۔ او خیموں میں کوہرام بپا ہوا، جب گٹھڑی کھلی ماں کی نگاہ پڑی، روکے کہنے لگی حسن کا یتیم، اے خدا میری قربانی قبول کرنا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔